السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مذاکراتی کمیٹیوں کی سیریسنس کا اندازہ دیکھیں. میں نے تو وہ بات کر لی ہے. آئندہ اجلاس کب ہونا ہے؟ جسٹس سید منصور علی شاہ نے معاملات بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لے آئے ہیں، اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. کہانی کا جو مرضی رخ بدلنے کی کوشش کریں، کسی ایڈیشنل رجسٹرار کو نکال دیں، لیکن اب غلطی ہو گئی ہے. غلطی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، کیس لگ گیا. اب اس کیس میں اس کی تشریح ہونا ضروری ہے. اب یعنی یہ کہنا کہ غلطی سے لگ گیا تو آرڈر وڈرا ہو جائیں گے، یہ تو جوڈیشل آرڈر ہو نہیں سکتے. اچھا، اس پہ سب پہ گفتگو کریں گے آپ، اور آگے فیوچر میں ابھی کیا ایسی معاملات ہیں جو حالات کو تبدیل کرنے کی طرف لے گئے. مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 28 جنوری کو جو ذرائع بتا رہے ہیں، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے بیوقوف بنایا یا کوئی بریفنگ دی اس کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کا جائزہ لیا گیا. اور کل جو ہے 4:30 بجے حکومتی کمیٹی پھر بیٹھے گی. آپ سیریسنس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اتنا لٹکایا جائے. یعنی پورے مہینے کے اندر دیکھ لیں آپ، 28 جنوری کو لے کے جانا معاملہ، یعنی آج 21 ہے، 7 دن اور آگے لے کے جانا. یعنی آپ وقت کتنا لگا رہے ہیں؟ آپ تو اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ حکومت پہ قبضہ رہے آپ کا، اور یہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے رہیں. اور یہاں دو چیزیں جو بتاتے ہیں وہ تو میں بتاتا چلوں آپ کو. جو یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ عدالت میں معاملہ ہو تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا، بالکل غلط توسیع اور تشریح ہے اس بات کی. جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو ایک انکوائری کمیشن ہے، اس کا عدالتی معاملات سے کوئی عدالتی معاملات کا نہ جوڈیشل کمیشن بننے سے عدالتی معاملات سیٹ اسائڈ ہوں گے، نہ کوئی ایسی بات آئے گی. پریشانی انہیں یہ ہو جانی اس میں حکومت وقت پھنس جائے گی، جو کہ 9 مئی اور 26 نومبر موجودہ حکومت کے گلے پڑنے والا ہے. اور اس میں جب ٹیو آرز بنیں گے، ٹیو آرز میں چیزیں ساری طے ہوں گی، تو ہے کیا اس میں یہ تو نہیں کہا جا رہا. ابھی آپ ڈال لیں ٹیو آرز کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹیلی فون ڈیٹا نکال لیں، جو مرضی نکال لیں، لیکن وہاں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ اپنا پولیس فورس کہاں تھی، باقی ادارے کہاں تھے، کیوں نہیں روکا گیا، اتنی دیر میں انگیج کیوں نہیں کیا گیا جیسے انگیج پہلے کیا گیا تھا. تو اور یہ اتنا آرگنائز کیسے کوئی دہشت گرد یعنی کوئی ملک دشمن ہی اس طرح کا آرگنائز طریقے سے 9 مئی کا سانحہ کر سکتا ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایلیمنٹ سے نظر نہیں آتی بات، یا تو نظر آتی ہو کہ یہ جناب انہی کی وجہ سے ہوا. جسٹس سید منصور علی شاہ بہت ہی اہم نقطہ اور امپورٹنٹ نقطہ سماعت کرنے جا رہے ہیں. عدالتی معاونین مقرر کر دیے ہیں، اور کل اس کی سماعت بھی ہوگی، اور دوسرے بینچ کو منتقل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ جورسڈکشنل اسپیکٹ ڈیسائیڈ کرے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے. اس اختیار کے اوپر سماعت کرنی ہے، اس اختیار کے اوپر. اور یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ آئینی بینچ کا اختیار آپ استعمال کر لیں گے، آپ طے کر دیں گے. یہ تو عدالت کو اختیار ہے نا. کس نے کہا کہ عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے؟ ایک ون وے اور دی ادر اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہونی ہے کہ یہ تو نہیں کہ آئینی بینچ سارا کچھ اپنی طرف لے جائے اور سپریم کورٹ کیا دیکھتا رہ جائے. یہاں تو یہ دیکھنے طرف لے جائے. اور یہ معاملہ اتنا اہمیت کا عمل ہو گیا، یہ طے ہونا ہے. اور اس پہ ججمنٹیں بہت موجود ہیں کہ جورسڈکشنل معاملہ ہے، یعنی طے ہونا ہے کہ یہ اختیار ہے. یعنی جب اختیار کا معاملہ اٹھایا جائے، ہمارے عدالتی نظیرات ہیں کہ پہلے طے کیا جاتا ہے کہ اختیار سماعت طے کیا جائے، جس کو ہم اختیار سماعت کہتے ہیں. تو یہاں عدالتی معاونین دونوں اور اٹارنی جنرل دونوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ جا رہا ہے. ایک اور بات کرنے کے بعد میں اصل میں آپ کو اس ایشو کی طرف دوبارہ لے کے آتا ہوں، لیکن پہلے میں بات اہم کر لوں. بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھ بینچ میں منہاج صاحب کو بٹھایا، اور اعظم خان کے ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بینچ تبدیل ہو جائے گی. اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کس بینچ کے پاس لگتا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس تو ٹرسٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ جو آئے ہیں وہ نئے جونیئر جج ہیں ابھی، اور ان کی کیپیسٹی کا انہوں نے کنفرم بھی ہونا ہے، تو بڑے دھیان سے چلنا پڑتا ہے. ایڈیشنل جج کی یہی پوزیشن ہے. لیکن آج کے دن جو ہے راجہ انعام امین منہاس کا پہلا کام جو ہو گیا، چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، بہت ہی اچھا فیصلہ لکھا تھا جسٹس بابر ستار نے، بہت ریزننگ دی تھی. کیا
یہاں بیٹھ کے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس طریقے سے مرضی چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، تو اس کا احاطہ کیا تھا، احاطہ بہت یعنی بڑے آسان طریقے سے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. یہ کمال ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا. لیکن وہ جو تعیناتی جو ہے وہ کالعدم قرار دی تھی، اس پہ معطل کر دیا، اس کو فیصلے کو معطل کر دیا، اور چیئرمین ڈاکٹر غلام محمد علی کو دوبارہ اس عہدے پہ بحال ہو گیا. اور القادر ٹرسٹ جو کیس ہے، ان کے پاس لگنا تو بہت سے سوال اٹھائے گا، بہت سی باتیں ہوں گی ایسی. حالانکہ القادر ٹرسٹ میرٹ پہ کوئی کیس نہیں ہے، اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس. اور میں بار بار بتا چکا ہوں، ہر ایویڈنس سامنے موجود ہے، ایک چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. ایک جس پہ گفتگو میں پہلے نہیں کر سکا، نذیر عباس صاحب بہت انٹیلیجنٹ آفیسر ہیں، اور پہلا شکار ہو گیا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور اتنی لمبی چوڑی پریس ریلیز لکھی ہے، اتنی لمبی پوری کہانی بیان کی ہے اس پریس ریلیز کے اندر. تو میں نے کہ کہانی نہیں میں بتا رہا، یعنی اس پریس ریلیز کے اندر بتایا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے ایک کیس میں سماعت کو آگے بڑھانے سے روکنے کے لیے 2 کمیٹیاں ایک ہی دن میں 17 جنوری کو بیٹھیں. اب 2 کمیٹیاں کیسے؟ ایک تو نارمل بینچ کے حوالے سے بات ہے، جسٹس سعید منصور علی شاہ کو اس میں بھی شامل نہیں کیا گیا. دوسری کمیٹی جو ہے وہ آئینی بینچز کیسز کے سننے کے حوالے سے، اس میں بھی جسٹس سعید منصور علی شاہ کو 17 جنوری میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور فیصلے کی توہین عدالت کیس میں وضاحت بھی دے ڈالی. اور سپریم کورٹ نے پریس ریلیز میں یہ بھی لکھا ہے کہ رجسٹرار نے بھی آج بینچ کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ کیس غلطی سے جسٹس سعید منصور علی شاہ کے بینچ میں مقرر کر دیا. لیکن بینچ نے آج کی سماعت میں رجسٹرار سے نوٹ طلب کیا، تو اس پر 3 رکنی بینچ کے آرڈر کو کیس منتقل کرنے کی وجہ لکھا گیا ہے. اب یہاں اب تو حالات پھنس چکے ہیں نا. یعنی کب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ پریشانی کس بات کی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ جو طاقت کا توازن اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آئینی بینچ اپنی مرضی کی جا رہا ہے. اور اس آئینی بینچ نے لکھ دیا ہے کہ 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے 8 رکنی بینچ کے سامنے رہا. یہ اس پریس ریلیز کے اندر یہ بھی بتایا ہوا ہے، اور اس کا روسٹر بن چکا ہے. جسٹس عائشہ ملک، آپ کو یاد ہے کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں سے اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کیا تھا، تو ان کی جگہ ان کو ہٹانے کے بعد ایک اور جج ان کی جگہ تعینات کر دیا گیا تھا. 7 ممبر بینچ کیس سنتا رہا. اب یہ 8 ممبر. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ تقریباً طاق تعداد میں بینچز ہوتے ہیں کہ اگر برابر آ جائے تو ایک کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ کیس کو، جو کہ میجورٹی ڈیسیجن لینا ہوتے ہیں. لیکن یہاں 8 ممبر بینچ، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ کوشش کریں گے کہ یہ سارا جو کیس ہے نا وہ کسی طرح سے فل کورٹ کے سامنے آئے، اور اس کی باقاعدہ کوئی درخواست دینی ہے یا باقی چیزیں سامنے رکھنی ہونی ہیں. آئین کے آرٹیکل 191 اور پریس ریلیز سے جو معاملات سارے آئے ہیں، جس طرح میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اور یہاں انہی موقع کے اوپر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہانی نئی بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی حکومت، کسی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی. ویسے کبھی قرآن مجید سامنے رکھ لیں، کوئی قسم کھا لیں، والدین کی قسم کھا لیں. باقی لوگ، ہر ایک کو پتہ ہے جتنی فسائیت اور مداخلت اس دور کے اندر ہوئی ہے. کس نے کہہ دیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مقررہ پہلے ہی قابو ہے. 2/3 اکثریت کیسے قابو کر کے رکھی ہے وہ سامنے. انتظامیہ ان کے نظریہ سر ہے آلریڈی. عدلیہ تھی، عدلیہ کو قابو کر لیا. کیسے قابو کیا؟ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار 8 لوگ اپنے بٹھا دیے، 5 لوگ ادھر بیٹھ گئے. یعنی زیادہ لوگ ہونا یہ ہے نا، تو وہاں 5 بیٹھ گئے. چلے فرض کریں کوئی ایک آدھ اور بھی ادھر آ کے مل گیا، تو پھر بھی آپ کے پاس 7 موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. 13 لوگ ہیں، 13 میں سے 8 ایک طرف ہیں اور 5 ایک طرف ہیں. اور اس طرف 8 ہونا، عدلیہ کے ساتھ 8 ہونا، وہ ناممکن سی بات نظر آتی ہے. تو اس لیے آپ مداخلت کر رہے ہیں، اور عدالتیں مداخلت کیوں نہ کریں؟ عدالت کو اختیار دی. آئین پاکستان 1973 نے، اور آئین پاکستان کو ذرا آرام سے پڑھ بھی لیا جائے، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. آخر میں صرف اتنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. اور یعنی آپ کو یاد ہوگا اس میں غریدہ فاروقی بڑی باتیں کیا کرتی تھی کہ سزا ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کو. انہوں نے آتے کیپٹل ہل کے 1500 لوگوں کو ایگزیکٹو آرڈر سے چھوڑ دیا. اور آج امریکہ کی 25ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتی رہی. اور کمال کی بات ہے، غریدہ فاروقی شاید ایک تو آپ کو پتہ ہے پٹواری جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے،
اور جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو وہ اس طرح کی صلاحیت جو ہے نا ان کے آس پاس جتنے لوگوں ہر ایک میں وہ ٹرانسفر ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.